جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بعد میں جب وہ رہا ہوئے تو ان کے والد اور ان کے بھائی نے ان کی قدم بوسی کی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ خواب میں تو آپ نے چاند سورج دیکھے تھے، ظاہر میں تو آپ کے والد صاحب، اچھا اب والد صاحب کیوں کر رہے ہیں قدم بوسی آپ کی؟ وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے نبوت عطا کی ہے۔ خوابوں پہ اتنی توجہ نہیں دیا کرو، جو مل گیا بس، چھین تھوڑی لے گا اپنا، آپ توجہ نہیں دی تو مل گیا جو خواب میں مل گیا۔ یار باقی لوگوں کا تو چھوڑ دو، غیبت کے وقت جو ہے منیر میمن جیسا شخص جو سرکار کے آگے پیچھے رہتا تھا، کوٹری شریف میں جگہ جگہ ساتھ ساتھ جاتا، تو غیبت کے بعد منیر میمن نے ایک ایسی تصویر بنائی، سرکار معاف فرمائے، جیسے ہاتھ میں خنجر ہے اور کوئی سرکار پر وار کر رہا۔ تو میں نے اس کو کال کر کے کہا یار یہ تم نے کیوں بنائی ایسی تصویر؟ کہتے جی میں نے خواب میں دیکھا۔ تو میں نے کہا یار خواب جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہتے نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تو سرکار کو ظاہر میں دیکھا ہے، ہم خواب میں ہم کو دھوکہ کیسے ہو سکتا؟ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اپنی بات پر قائم رہنا، تم نے سرکار کو ظاہر میں دیکھا ہے نا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم کو خواب میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے جس آنکھ سے ظاہر میں دیکھا ہے خواب میں تو وہ سو رہی ہے، تو ظاہر میں تمہارا دیدار کرنا خواب میں کام نہیں آیا نا۔ جس آنکھ نے سرکار کو ظاہر میں دیکھا ہے وہ آنکھ سو رہی ہے، تبھی تو خواب دیکھ رہا ہے تو۔ لیکن جس کے مقدر میں گمراہی ہو وہ پھر آپ جتنا مرضی ہے اس کو سمجھائیں۔ تو بڑے بڑے لوگ اس طرح جو ہے وہ گمراہ ہو، پتہ نہیں یہ لوگوں کو پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ کیوں تھا کہ ہم تو نہیں ہو سکتے گمراہ خواب میں، ہم نے تو سرکار کو ظاہر میں دیکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر میں دیکھا ہو تو خواب کے اندر دھوکہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ جن آنکھوں نے دیکھا تھا وہ تو خواب میں بند تھی۔ بالکل اسی طرح لوگ ہیں، جیسے وہ ابا جی تھے، سرکار معاف فرمائے، وہ کہتے تھے کہ سرکار دیوار کے اوپر چل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ایسے ہی اپنی طرف سے اب انہوں نے کوٹری شریف میں جو مزار بنایا ہوا ہے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سرکار کا کرم ہے۔ تم چھوڑ دو خوابوں وابوں کو، ظاہر میں جب تم کو ہدایت دینے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہے، ظاہر میں اگر کوئی بیٹھا ہو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ خوابوں کی تصدیق و تحقیق تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تابعین یا تبع تابعین میں سے کوئی تھا علامہ سرین، ابھی تک اسی کی خوابوں کے بارے میں کتابیں چل رہی ہیں، 1400 سال سے علامہ سرین ہی چھائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، باقی کوئی کیوں نہیں آیا بولنے والا؟ خاص جو علم اللہ نے جس کو عطا کیا ہے اسی کے پاس ہے نا۔ اب اگر ہر آدمی ادھر ادھر کی خوابوں کی وہ کرنا شروع کر دے تو پھر گمراہی پھیلے گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بعد میں جب وہ رہا ہوئے تو ان کے والد اور ان کے بھائی نے ان کی قدم بوسی کی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ خواب میں تو آپ نے چاند سورج دیکھے تھے، ظاہر میں تو آپ کے والد صاحب، اچھا اب والد صاحب کیوں کر رہے ہیں قدم بوسی آپ کی؟ وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے نبوت عطا کی ہے۔ مبارکباد کے طور پر سجدہ تعظیمی اور ہوتا ہے، سجدہ الوہیت کچھ اور ہے۔ آج کا مسلمان تو یہی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم صفی اللہ کو کہا تھا، یعنی ملائکہ کو کہا تھا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی والا سجدہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے وہ تھوڑی تھا۔ بھئی اللہ تو شرک کے سخت خلاف ہے، وہ تم کو شرک کا حکم دے گا تو پھر وہ کون سا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے اب بادشاہوں کے دربار میں جب لوگ جاتے تھے تو یوں جھک کر سلام کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں سجدہ تعظیم، یوں جھکنا۔ جیسے وہ جاپان میں وہ تو سب کے سامنے جھک جاتے ہیں، جاپان والے وہ تو جھک کے ہی ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سجدہ تعظیم ہر امت میں تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی شریعت میں اس کو ممنوع قرار دیا عربوں کی وجہ سے. یہ بغیر یعنی احکام الہی کے ان کا جی چاہتا ہے کہ سب ان کے قدموں میں جھک جائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی اللہ تعالیٰ روا رکھتا تو آپ دیکھتے کہ پورے گلف کے اندر سجدے ہو رہے ہوتے بادشاہوں کے. بلکہ یہ کہتے کہ ہمارے پاؤں ساکس اتار کے چاٹو. یہ ایسی قوم ہے. اب ایک عرب ملک نے کہا پاکستان کو کہ ہمارا قرضہ واپس کرو، دوسرے نے کہا ہاں کر دو، تم ادھر آ جاؤ. اس نے قرضہ بھی اتار دیا، فوج کو بھی بلا لیا، بیٹھ جاؤ. کب تک جو ہے بکاؤ مال بکتا رہے گا. Amra TV, the place to connect with God.